عابد صاحب نے وہی بات کر دی جو میں کرنے جا رہا تھا. میں نے بھی شعر نوٹ کیا کہ قاضی عابد صاحب کی ویسے تو ہمارے ہاں وہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ تعلق ہے سر. جب میں نے کتاب کا پہلا پنہ اٹھایا میں دیکھا سامنے تو قاضی صاحب کے یہ انتظار تھا. وہ ان کے استاد بھی تھے, دوست بھی تھے, ہمارے بھی استادوں جیسے تھے, دوستوں جیسے تھے, بڑی محبت تھی. تو قاضی صاحب میرا خیال میں جاتے جاتے ایک کام یہ کر گئے ہیں کہ اپنا جو اپنی شبیہ ہے نا وہ نئی میرٹھ میں چھوڑ گئے ہیں. مجھے یہ عہد حاضر یا آنے والے وقت کا یہ قاضی عابد لگتے ہیں. اتنی علمیت سے, اتنے ہائی خوبصورت انداز سے اس کتاب کو تفصیل دینا لکھنا یہ کوئی جان جوکھم کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال میں آپ درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر نعیم میرٹھ صاحب سے, آپ سب کی بھرپور تعلیم دینا. شکریہ سے میں بات شروع کروں گا. یہاں طالب علم موجود ہیں اورینٹل کالج سے, جی سی یونیورسٹی سے, میرے دوست موجود ہیں. کچھ میری خوش قسمتی ہے کہ آج جن بڑی ہستیوں سے میں نے درخواست کی انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا اور وہ یہاں بیٹھی ہیں. بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں عاصم صاحب. تصویر, پینٹنگ, موسیقی, تو ان حوالوں سے دنیا بھر کے مختلف میوزیمز میں اور آرٹ گیلریز میں وہ مختلف نمائشوں کا اہتمام کر چکے ہیں. تو آج ہی وہ لاہور تشریف لائے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہیں. علم و ادب سے وابستہ دوست یہاں موجود ہیں, ان سب کا بھی شکریہ. ایم فل کے طالب علم ہیں, ان کا شکریہ. ناول نگار یہاں موجود ہیں, ان کا شکریہ. بہت دور سے مجھے معلوم ہے کہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے خاص طور پر آج اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. فہد نے اور عابد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور میرے لیے تو بڑا حوصلہ ہوا مجھے ان کی باتیں میں سن کر, اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی کرم فرما ہیں. کیا مطلب استعماریت سے بات شروع کی جائے. میں ایک تو بات 2-3 باتیں میں شروع میں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا میں, اور میں یہاں سنجیدہ علمی دنیا کی بات کر رہا ہوں, اگر ہمارا نظریہ کسی کی مخالفت یا نفرت پر قائم ہے تو پھر میں اس نظریے کا پرچارک نہیں ہو سکتا. بہت اچھا. پہلی بات, جو کتاب میں نے لکھی ہے اور جو بزرگوں سے بڑے یہاں بھی بزرگ موجود ہیں میرے اساتذہ, وہ یہی ہے کہ علمی دنیا میں شائستگی اور اختلاف میں اپنا وقار برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے پہلو میں اگر لغزش آ جائے, اور لغزش کیوں آتی ہے جب ہماری نظر دوسرے کو ایک انسان کی حیثیت میں دیکھنے کی بجائے مخالف کے روپ میں دیکھنے لگتی ہے, تو پھر وہ ضرور گرم ٹھوکر کھاتا ہے. کچھ جیسے عاصم صاحب کو دیکھ کے تو یاد آ گیا, رگو رائے صاحب یہاں تشریف لائے تھے لاہور میں, بہت ہی غیر معمولی تصویر کار. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی تھی کہ اچھی تصویر کب بنتی ہے, کب آپ کو لگے گا کہ آپ نے جو تصویر بنائی ہے وہ اچھی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جس منظر پر آپ کا دل آ جائے, آپ کو لگے کہ یہ منظر اب اگر قید نہ کیا گیا تو شاید میں یہ لمحہ دوبارہ کبھی لیو نہیں کر سکوں گا, جی نہیں سکوں گا, تو اس لمحے ضرور تصویر کھینچنی چاہیے. تو تحریر بھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ہی چیز ہے کہ اگر آپ کا دماغ صرف ساتھ دے رہا ہے اور دل ساتھ نہیں, تو اس میں وہ رس اور تاثیر نہیں آتی.
کتاب میں آپ کو کہیں بھی استعمار یا انگریز کے حوالے سے کوئی خاص کوئی گالی یا سخت الفاظ یا بدتمیزی نہیں ملی. کیا وہ محض ہمیں لتاڑ کر، ہمیں برباد کر کے، ہمیں نقصان پہنچا کر گئے انگریز؟ انگریز کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر کہ یورپی طاقتیں تھیں جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں پر اپنا قبضہ قائم کیا اور ظلم کی، بربریت کی، وحشت کی بڑی مثالیں قائم کی. اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے زمانے میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں مثال کے طور پر یوکرین میں اگر کوئی مرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے سب کو، لیکن 2 سال سے ایک کلینزنگ ہو رہی ہے، نسلی صفائی کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر ہم بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو ایک قتل کو قتل کہتی ہے اور دوسرے کے بارے میں خاموش ہے. کہ تو ایسا تو نہیں. کتاب کیوں لکھی؟ یہ کتاب کچھ سچائیاں جاننے کے لیے میں نے لکھی. عام طور پر ہمارے یہاں جب ادب میں کسی فن پارے پر لکھا جاتا ہے تو ہمارا رویہ انتہا پسندانہ عموماً، ظاہر میں بڑی تحریروں کی بات نہیں کر رہا، عام چلن کی بات کر رہا ہوں. یا تو اس کی تعریف میں آسمان زمین کے ترابے ملا دیے، یا پھر اس کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے اور چن چن کر ایک ایک غلطی اس کی نکالنا شروع کیا. ایسا کچھ نہیں ہے اس کتاب میں. آپ کو اس کتاب میں زبان کا چسکا ضرور ملے گا، لیکن وہ چسکا کسی کی تحقیر پر مبنی نہیں، کسی کو نیچا دکھا کر، اس کی بھگ اڑا کر کوئی چسکا پیدا نہیں کیا. استعمار میں جو سب سے پہلی بات جو ایک کی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے جو بڑی خطرناک ہے، جس پر ہمیں بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہمارا تصور انسان. ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ایک بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ اگر آپ مولانا روم کو پڑھیں بہت توجہ سے ہر روز، جیسے اقبال مطالعہ کرتے تھے تو خالد محمد سنیانی صاحب کی ریڈ بک ہے مثنوی، مولانا روم ہر روز پڑھتے ہیں. اور کبھی کبھی کوئی بہت گہری بات شفقت کرتے ہوئے ہمیں عنایت کرتے ہیں. یا ہمارے بڑے صوفیاء خصوص الحکم ہو، یا حضرت علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب، تو بھٹا صاحب ان کتابوں کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں. پھر اگر ہم اپنی کلاسیکی شاعری کو دیکھیں تو ہماری کلاسیکی شاعری اردو کی ہو، فارسی کی ہو، پنجابی کی ہو، بابا فرید کو اگر ہم دیکھتے ہیں، میاں محمد بخش تک، ایک پوری ایک طویل فہرست ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے. اور وہ انسان اس دنیا سے اور اس کائنات سے کوئی الگ نہیں ہے. استعمار نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ انسان مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، زمین کو جیسے چاہے وہ مسخر کر سکتا ہے. تسخیر ہے، اور تسخیر میں کیا ہے کہ وہ صرف زمین کا مالک نہیں ہے، اس زمین پر چلنے والے چرندوں کا بھی مالک ہے، پرندوں کا بھی مالک ہے، اور یہ ملکیت اتنی بڑی کہ انسانوں کا بھی مالک بن گئے. اب انسان کا کام یہ رہ گیا کہ وہ استعمار کے مفاد یا جس کو وہ اجتماعی فلاح کہتا ہے اس کے لیے کام کرے. گھوڑا ہے، گدھا ہے، بھینس ہے یا زمین ہے. آپ نے کبھی یہ تو سنا ہوگا نا، دھرتی ماں. تو کوئی شخص اپنی ماں کا تو مالک نہیں ہو سکتا. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو پری کلونیل دور میں کبھی یہ نہیں تھا کہ زمین کسی شخص کی ملکیت ہوتی تھی، ایسا تو نہیں تھا. تو اب جو رجسٹری کے تحت آپ کو مالک بنایا گیا، رجسٹری، اور وہ رجسٹری کون کر رہا ہے؟ ظاہر حکومت کر رہی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تصور انسان بھی تبدیل ہو گیا.
ہمارا تصور زمین تبدیل ہو گیا اور ہم چیزوں سے ایک یوٹیلیٹیرین تعلق کی طرف بڑھ گئے. وہ دھرتی جو پہلے ماں تھی اب وہ بیچنے خریدنے کی چیز بن گئی. یہ وہ تبدیلی ہے جو استعمار کے آنے سے یہاں آئی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ زمین وہ خود لے کر آئے تھے؟ کیا گوا کی زمین بلندیزی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کیا پونڈیچیری کا خطہ فرانسیسی اپنے ساتھ لائے تھے؟ کیا پنجاب کے میدان انگریز سرکار لندن سے اٹھا کے لائے تھے؟ تو جب یہ وہ نہیں ساتھ لائے تھے تو پھر آباد کاری کے نام پر وہ نجی ملکیت اس کو کیسے بنا سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے بنایا. اب جب نجی ملکیت بنتی ہے تو ساتھ ہی باز زمین اور بے زمین جس کی بات کر رہے تھے ابھی عابد صاحب, تو زمین کا حامل ہونا اور بے زمین ہونا یہ ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے. فرق پیدا ہو جاتا ہے. بورژوا ہو یا پرولتاری ہو, یہ تو بہت بات کی بات ہے نا. یہ تو وہ ہیں جو صنعتی دور جب آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کلاسز پیدا ہوں گی. لیکن زرعی ساری جو تقسیم ہے اس میں زمین کا ایک تقدس جو پہلے تصور تھا, اس تقدس کی بجائے زیر استعمال شے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب مثلا آپ دیکھیں کہ اگر بھینس تو موجود تھی یہاں پہ, لیکن بھینس ہمارے لیے ہیر کی نشانی تھی. ہم اس کو پوری زندگی, اپنی زندگی کے 12 برس محض ہیر کو نہیں دیتے تھے. اگر رانجھا ہے تو رانجھا ہیر کے ساتھ تو نہیں ہے نا, اس کے بھینسوں کے ساتھ اس کا وقت ہے. وہ اسے کیوں ہل گئی؟ کیوں ایسا ہوا کہ مجبور تھا ہیر کا باپ کہ رانجھا یہاں رکے گا؟ تمام تر مخالف. تو کیوں؟ کیونکہ وہ جانور اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, دودھ نہیں دیتے. تو یہ تعلق تھا ہمارا جانوروں کے ساتھ. لیکن اب کیا ہوا؟ اب زمین جب پرائیویٹ پراپرٹی بنی تو کیش کراپس آ گئی. ایسی فصلیں ہمارے ہاں اگائی جانے لگیں جن سے پیسے حاصل ہوتے. میں ایک فصل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چینی آپ کھاتے ہیں روزانہ, آپ کے گھروں میں ہوتی ہے, اس کے بغیر ہمارا کوئی کھانا مکمل نہیں. چینی بنتی ہے گنے سے, تو گنا بھی یہاں کی فصل نہیں. یہ تو کلونیلزم کی وجہ سے پاپوا نیو گینی جو آسٹریلیا کے ساتھ ایک جزیرہ ہے وہاں کی فصل ہے, لیکن برطانوی استعمار کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گئے. پھر اس کے ساتھ آ گئی شوگر مل. ابھی جب بات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی شوگر اضافی ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے باہر بھیج دی ہے, گندم اضافی ہے ہم نے باہر بھیج دی ہے. پھر پتہ چلتا ہے جی گندم کم ہو گئی ہے, چینی کم ہو گئی ہے, قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں, تو چلو درآمد کر لیتے ہیں. تو وہ کہیں بھی فصلیں نہیں جاتی. کاغذوں میں, فائلوں میں وہ کبھی افغانستان چلی جاتی ہیں, کبھی سینٹرل ایشیا چلی جاتی ہیں, لیکن رہتی تو وہ گوداموں میں ہیں, پھر وہ واپس آ جاتی. تو پہلے سبسڈی دی جاتی ہے اس بات کے لیے کہ آپ ہمارا زر مبادلہ لے کر آئیں گے تو آپ گندم بیچیں اور چینی فروخت کریں. پھر اس بات پر سبسڈی دی جاتی ہے کہ آپ درآمد کرنی ہے باہر سے لے. تو یہ سارا کیا ہے سسٹم؟ یہ سسٹم کیسے شروع ہوا؟ استعمار نے جو دوسرا کام کیا, یعنی کو ہمارے تصورات بنیادی تبدیل کر دی. دوسرا کام یہ کیا, مجھے بتا دیجیے گا جب زیادہ ہو جائے. تو پہلا کام یہ ہو گیا کہ ہمارے بنیادی تصور انسان تبدیل ہو گیا, تصور زمین تبدیل ہو گیا, تصور کائنات, پورا ورلڈ ویو ہی چینج ہو گیا, جس میں یہ ساری بھی ہیں کہ انسان کون ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ میر کے ہاں
میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو انہیں تو کش کا کھینچا خیر میں بیٹھا کب کا طریق اسلام کیا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی اس پہ توہین کا مقدمہ نہیں بنا, کوئی اس پہ ارتداد کا کیس قائم نہیں ہوا. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. ہمارے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو غالب کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ برہمن کو کعبے میں دفنا نہیں کرتے, کیا بات آپ کر رہے ہیں. تو کوئی کیوں بات کی نہیں ہوئی, کیونکہ قدر کی بنیاد پر بندے کو دیکھا جاتا تھا, اس کے مسلک کی بنیاد پر نہیں دیکھا جاتا تھا. تو وہ اقدار جن کی بات کرتے تھے ہمارے شاعر, وہ اقدار گم ہو گئی استعماری دور میں آ کے. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا کہ اردو ادب فحش ہے, اور کہنے والا کون تھا, انگریز سرکار. یعنی آج ہم یہ دیکھتے ہیں فوج ڈرامے ہوں یا فوج فلمیں ہوں, ان سے ذرا بھی نظر ہٹا کے دیکھیں تو ہم بڑا عجیب لگتا ہے یہ بات. لیکن پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ گلستان سعدی جو سینکڑوں برس سے اخلاق سکھانے کی کتاب تھی, وہ کتاب اس کا باب انجم سنانے پڑھانے والا نہیں, اور اتنا وہ عجیب و غریب ہے کہ اس کو بیوی کو بھی نہیں بتایا جا سکتا. تب نسو میں یہ سب ہوتا ہے, نسو اپنی بیوی کو پڑھا رہا ہے گلستان, اور بعض چیپٹرز اور بعض صفحے جو ہیں وہ جیپی سے جوڑ دیتا ہے. تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کیا تھا, تو کہتی ہاں. اس سے پوچھتا کیوں میں نے یہ کیا تھا تمہیں پتہ ہے, وہ کہتی اس لیے شاید کیا ہوگا کہ مشکل تھے اب مجھے سمجھ نہ آتے. اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں, اس میں ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا, مجھے شرم آتی. اور یہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس شخص کا حال ہے جسے سب اخلاق سکھانے والا ہے. اب یہ کیا ہوا ایک دم سے کہ گلستان سعدی جو اخلاق کی کتاب تھی اس میں ہمیں عیب نظر آنے لگی. تو وہ چشمہ استعمال کا چشمہ تھا. وہاں اگر فسانہ آ جائے, باغ و بہار, سحر البیان, دیوان شرر, ان کو جلا دیا جائے تو حیرت نہیں ہوتی. نسو جلاتا ہے. تو یہ تبدیلیاں جب ہو رہی تھی تو کیوں ہو رہی تھی, اور ہم یہ سب کو ادیب ہیں, ابن نظیر احمد ہوں یا سر سید ہوں یا مولانا حالی ہوں, جنہیں عام طور پر اردو میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انگریزوں کے آنے سے جو تہذیبی ایک انقلاب پیدا ہوا, تو اس میں ہماری تہذیب کو اگر کچھ لوگ بچا رہے تھے تو وہ یہ لوگ تھے. تو آپ ذرا دیکھ لیجیے کہ ہماری کلاسیکی کتابوں کو جلا کر کیسے ہماری تہذیب بچے گی, اس پہ ذرا ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے. پھر آپ آگے بڑھیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک دم سے ہمیں تعلیم کا, کہ تعلیم ہونی چاہیے, کون سی تعلیم ہونی چاہیے, یہ بھی مسئلہ ہے. کیسی تعلیم ہونی چاہیے, نصاب کیسا ہونا چاہیے, یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو آپ کو مغل دور, ابھی جیسے بات کی عابد صاحب نے ٹیپو سلطان کی. ٹیپو سلطان کا والد اصل میں اگر کوئی ہیرو ہو سکتا ہے تو اس کا والد ہے جس نے کئی جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہیں کھائی. اس کا بیٹا جو انگریزوں سے شکست کھا گیا, جس کو ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں, وہ ہیرو بن گیا. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہیرو کون ہے, وہ جس نے کوئی جنگ نہیں ہاری یا وہ جو جنگ ہار گیا. تو اس کا جو شیر کا بنا ہوا تاج تھا وہ پڑا ہوا برٹش میوزیم میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہیرو کیسے بنائیں گے, پھر یہ ہے کہ نصاب کیسے تیار ہوا, نصاب میں اعداد و شمار کیسے آئے, اور ان اعداد و شمار کی وجہ سے ہمارا ذہن کیسے تیار ہوا. مثال کے طور پر ایک ہے خدا کی کتاب, ایک ہے بندے کی کتاب. خدا کی کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے,
لیکن جب کوئی بندے کی کتاب نصاب کا حصہ بن جاتی ہے تو مشکل ہی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شک نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی حیثیت مسلمہ ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کتاب پر حکومت کی مہر لگی ہو اس کو جانچ پرکھ کر دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہمارا ادب آسمان کی طرف دیکھتا تھا، استعمار نے اس کی نظر زمین کی طرف کر دی۔ ہم پرسنٹ کرتے تھے، ہم صعود کرتے تھے، اٹھتے تھے اوپر کی طرف، لٹریچر پڑھ کے بڑا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے، اپنی سطح سے ہم بلند کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سارا ہمارا نزول کی طرف ایک طرح سے سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ سارا سفر کیسا تھا اس کے کچھ پڑاؤ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر محمد نعیم میرے صاحب، آپ نے میں سمجھتا ہوں پوری کتاب کا جو پورا مطالعہ تھا وہ ہمیں سمجھا دیا، اگر پڑھنے میں اور سمجھنے میں تقریب میں آسانی ہوگی۔